ہاں جی، ہم گریٹ پاور اینڈ پولیٹکس ان ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں جی. ہم نے دو چیزیں ڈسکس کی، انارکی ڈسکس کی اور بیلنس آف پاور ڈسکس کیا. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جی لا آف وار. لا آف وار کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، یہ کیوں میٹر کرتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں یا انٹرنیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل اسٹرکچر پہ. دیکھیں دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، مثلا جب لوگ، ظاہری بات ہے جب کنٹری ایک دوسرے کے خلاف کسی نہ کسی بات پر کسی نہ کسی جگہ پر جو ہے نا وہ جائز یا ناجائز طور پر کنٹریز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جنگ ضرور کرتے ہیں. اس میں کوئی کنٹری حق پہ ہوتا ہے، کوئی کنٹری حق پہ نہیں ہوتا کسی نے. لیکن اب دنیا نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ بڑی مہذب دنیا ہے، آپ جنگ ضرور کریں اگر آپ نے کرنی ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو پھر ہم مثلا کہاں تک کوئی روک سکتا ہے، کہاں تک کوئی پولیٹیکلی اس معاملے کو لے کے چل سکتا ہے. مثلا بہت سارے ہارٹ ایشوز ہیں دنیا میں، ان ہارٹ ایشوز پہ کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے. مثلا جس طرح کشمیر ہے، یہ بڑا ہارٹ ایشو ہے، یہ کسی بھی وقت دو جو نیشنز ہیں ان کو جنگ کی طرف دھکیل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ترکی اور یونان کے اندر ایک مثلا قبرص کا مسئلہ ہے، وہ بھی کیا کہتے ہیں ہو سکتا ہے. یا ابھی امریکہ دنیا کی کسی بھی نیشن کو کہتا ہے کہ جناب آپ جو ہیں وہ امن کے لیے خطرہ ہیں، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر ہو سکتی ہے. اس نے کہا جی اگر ہم پولیٹیکلی جنگ نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے جی، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کوئی جنگ روکیں، تو پھر ہم اس کے کوئی قانون تو بنا سکتے ہیں نا کہ جناب یار چلو جنگ ہو رہی ہے تو اس میں کچھ کچھ لا تو بنایا جائے، کچھ انٹرنیشنل لا تو ہوں. ٹھیک ہے، کوئی وہ لا جو ہیں وہ اس جنگ کو اس طرح دیکھیں کہ جو ہماری مثلا عام لوگ ہیں یا جو چیزیں کیا کہتے ہیں کہ جی جنگ میں نہیں استعمال ہوتی، جو نیوٹرلز رہتی ہیں، یہ جو عام ہے جیسے ہاسپٹل ہیں، سکولز ہیں، یا وہ اس طرح کی چیزیں ہیں، یا فیمیلز ہیں یا بچے ہیں، ان کے لیے تو کیا کہتے ہیں کہ وہ اتنا نقصان نہ ہو. یہ رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے کا مطلب، لا آف وار بنانے کا مطلب انٹرنیشنلی یہ تھا کہ ہیومینیٹیرین ایک کیا کہتے ہیں کہ انسانیت کو بیس بنا کر مثلا ہم ایک ایسا لا بنا دیں. ٹھیک. اب اسے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا بھی کہتے ہیں، رول آف وار کو IHL مثلا جسے ہم کہتے ہیں. As it is known formally are a set of international rules that set out what can and what cannot be done during an armed conflict. کہ جی ہم جب جنگ ہوگی تو ہم نے what can be done کہ ہم کیا کریں، اور during an armed what cannot be done. Listen, what can and cannot be done کہ جی ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. جب جنگ ہو، جب کنفلکٹ ہو، جب جنگ ہو تو کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. اب اس کے کچھ پوائنٹس ہیں، ہم ان پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جی مین پرپز آف انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا IHL is to maintain some humanity in armed conflict, saving lives and reducing suffering. اس کا سب سے پہلا مین پوائنٹ کیا ہے جی کہ آپ انسانی بنیادوں پر، ٹھیک ہے نا کہ مثلا ہم اکثر سنتا ہوگا نا انسانی بنیادوں پر، تو آپ انسانی بنیادوں پر کچھ جو بھی عام کنفلکٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان میں کچھ لائف کو بچا سکیں، کچھ سیونگ لائف کر سکیں، جو لوگ زخمی ہیں یا ان کو اس کو کم کر سکیں. ٹھیک ہے، نقصان کم سے کم کر سکیں. ٹھیک ہے، ان لوگوں کی لائف کو ہم بچا سکیں. ٹھیک. اب IHL جو ہے یہ ریگولیٹ کرتا ہے کہ کس طرح ہو وارز آر فاٹ، کس طرح جنگ لڑی جا سکتی ہے، بیلنسنگ ٹو اسپیکٹس، دونوں اسپیکٹس کو کہ جی اگر آپ کا دشمن کمزور ہے تو ان کو کس طرح لمیٹائز کیا جا سکتا ہے کہ ان کی کم سے کم جو نقصان ہو، کم سے کم جو کیا کہتے ہیں کہ جی جناب وہ سفر کریں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی نیشن ہے، اس کا دشمن بڑا کمزور ہے، یہ تو بیچارہ اتنی بڑی طاقت کے خلاف رہ ہی نہیں پائے گا، یہ تو مثلا مسئلہ ہو جائے گا. یا کوئی ایک گروپ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ تو بڑے چھوٹے سے لوگ ہیں، ان کو مثلا ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ ایک گروپ آیا جس طرح بوکو حرام ہے نائجیریا میں. ٹھیک ہے. اب وہ بوکو حرام نے کیا کیا، وہاں آ کر تباہی پھیلانا شروع کر دی. اب امریکن کو لگا کہ جناب یہاں پہ بوکو حرام ہے تو انہوں نے اس پہ چڑھائی کر دی. لیکن وہ سارے لوگ تو نہیں ہوں گے اس کی طرف نا. ٹھیک ہے، اب ان کو بھی تو سیپریٹ کرنا ہے، ان کو بھی تو وہ مثلا وہ کرنا ہے. تو یہاں پہ بہت ساری تنظیمیں جو ہیں وہ آتی ہیں، وہ کام کرتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ جی کیا رولز آف وارز ہیں، کیا چیزیں مثلا ہیں. ٹھیک.
उसके बाद है जी रूल ऑफ वार आर यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है। जनेवा कन्वेंशन के मुताबिक क्या कहते हैं कि जी ये हुए, मसलन हमने जब हमारा जब इंडिया और बांग्लादेश जब अलहदा हुआ है तो हमारे जब कैदी गए हैं तो वो भी उसी रूल ऑफ वार के तहत या जनेवा कन्वेंशन के तहत ही हमने क्या कहते हैं कि उनको लेके आए थे। ठीक है, उसके बाद जब रशिया जब अफगानिस्तान से गया है तो रशियन का जितना भी क्या कहते हैं नुकसान था या जो भी चीज़ें थी जो उनको वापस लेके जानी पड़ी, उनको अपना ऑर्नामेंट्स वगैरह, ये भी जनेवा कन्वेंशन के तहत ही हुआ। ठीक है, कोर एलिमेंट्स ऑफ एचआईआई है जनेवा कन्वेंशन कि जी इसमें 196 जो कंट्रीज है ना उन्होंने इसको रेटिफाइड किया हुआ है, सिग्नेचर किए हुए हैं। और वेरी फ्यू इंटरनेशनल ट्रीटीज हैव दिस लेवल ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है जी, कि जी इस लेवल ऑफ स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल ट्रीटीज इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल लॉ ऑफ वार को 196 कंट्री जो हैं वो रेटिफाई ज़रूर करती हैं। ठीक है, अब कहते हैं जी कि एवरी वन फाइटिंग ए वार नीड टू रिस्पेक्ट, ये आईएचएल का कहना है कि जी जो कंट्रीज भी जो हैं वो वार जंग करते हैं उनको रिस्पेक्ट की जरूरत है, बोथ गवर्नमेंटल फोर्सेज एंड नॉन स्टेट एंड आर्म ग्रुप। अब वो चाहे गवर्नमेंटल फोर्सेज हैं वो नॉन स्टेट्स हैं, अब ये कभी कभी इन दोनों के दरमियान में ये आपस में एक दूसरे क्या कहते हैं कि जी इनके दरमियान को तस्फिया भी करवा देते हैं कि जी गवर्नमेंट और कोई ऐसा ग्रुप है जो एक दूसरे के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये तस्वीर भी करवा देते हैं कि जनाब बस ना करें, आम लाइफ जो है वो उनको ख़राब ना करें। फिर वो जो आर्म्ड ग्रुप होता है वो कहता है जनाब हमारे ये मुतालबात हैं, गवर्नमेंट फिर कुछ अपने मुतालबात रखती है। ये बहुत सारी जगहों पर ये उन एक दूसरे के साथ उनको टेबल टॉक पे भी ले आते हैं, मसलन ये इनके प्रेशर भी डालते रहती हैं, कभी गवर्नमेंट पे कभी उन पे कि जनाब आप टेबल टॉक पे आ जाएं। ठीक है जी, अगर रूल ऑफ वार जो है वो तोड़ दे कोई बंदा तो ये इंटरनेशनल क्राइम हो जाएगा। इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे कि जी वो क्राइम होगा और वो क्राइम जो है इंटरनेशनल कोर्ट में चलेगा। अभी एक पिछले कुछ सालों पहले एक सर्बिया का मेरे ख्याल में एक जर्नल था जो इंटरनेशनल कोर्ट में उसको सजा हुई थी, उसको इंटरनेशनल कोर्ट में कोई पता नहीं मौत की सजा हुई थी या किसी की, क्योंकि उसने जो बोस्निया के साथ जंग हुई थी तो उसने बहुत ज्यादा ब्रूटल किलिंग की थी, बहुत ज्यादा लोगों को उसने क्या कहते हैं वो जान से मारा था उसने। ठीक, इंडिविजुअल्स हैं जी आप बेसिकली ये हैं। आपने ना अभी क्या करना है, अभी आपने मैं आप लोगों को